السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وشفاءنا وشفاء قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ نے بتلائی ایک مثال کافروں کے واسطے نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت کی۔ گھر میں تھیں دونوں نیک بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے ان سے چوری کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ
دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عظیم مولا ہے، اور سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم اوپر اس بات کے البتہ شہادت دینے والوں میں سے ہیں، شکر کرنے والوں میں سے ہیں۔ سب خوبیاں، سب تعریفیں، سب کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ بڑے لمبے وقفے کے بعد قرآن پاک آپ کو سنانا ہے، اور قرآن پاک میں کہاں سے میں آپ کو بیان سناؤں۔ یہاں بیٹھنے تک تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب میرے سامنے یہ مائک وغیرہ رکھ دیا گیا تو اس کے بعد پھر میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ میں آپ کو سورہ تحریم کا آخری رکوع، آخری آیات جو کہ 28ویں پارے کی آخری آیات بھی بنتی ہیں، میں ان آیات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ فجر کا درس قرآن بھی گزشتہ 8-10 دن سے بالکل نہیں ہو رہا مجھ سے، مجھے سانس اور کھانسی کی تکلیف ہو رہی ہے۔ حاجی محمد اسلم صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ساہیوال کا سفر بھی کیا میرے علاج کے لیے، لیکن علاج اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اسی کے پاس ہی ساری تندرستیاں اور صحتیں ہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ تو پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کر ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں، اس آیت کریمہ کے ساتھ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی عورتوں کا؟ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ 2 عورتیں کافرہ ہیں اور 2 عورتیں مومنہ ہیں۔ کافرہ عورتوں کا تذکرہ کر کے سمجھایا کہ وہ دونوں کافرہ عورتیں 2 نبیوں کے گھر والی تھیں، 2 پیغمبروں کے، نبیوں کے گھروں میں وہ تھیں، اور دونوں ہی ایمان سے خالی رہی۔ اب میں کیا کروں، توحید تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ہے۔ اگلے دن عزیزی محمد علی شاہ مجھے کہہ رہے تھے کہ چاچا جی قرآن پاک کی جو بھی آیت کھولے توحید ہی آتی ہے۔ یہ صبح کے درس میں بیٹھتے ہیں نا پابندی سے، تو حالانکہ تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ، اچھی بھری دنیاوی تعلیم ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے قرآن کریم کے مطالعے کا، عوام تو عوام، مولویوں کو عادت نہیں ہے مطالعے کی۔ اچھے بھلے کسی مولوی صاحب کو کہہ دیں درس قرآن دو تو ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کی باتیں سنا سنو کے کہہ گئی درس قرآن ہو گیا۔ اچھے بھلے مولوی صاحبان، ان کو بٹھا دیں آپ واز میں، خطبہ میں، جمعہ میں، تو ادھر ادھر کی باتیں سنا کر فارغ کر دیں گے، بس کچھ بھی نہیں۔ کمی ہوتی ہے مطالعے کی، مطالعہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا مطالعہ اگر کیا جائے تو قرآن کریم میں تو اتنے بڑے بڑا ایک نہیں، اتنے بڑے بڑے سمندر پڑے ہیں۔
تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان آیات میں کتنی عورتوں کا میں نے تذکرہ بتایا؟ 4 عورتوں۔ 2 عورتیں کافرہ ہیں، 2 عورتیں مومنہ ہیں۔ میں نے چاروں کی بات آپ کو سنانی ہے، سادہ طریقہ، آسان طریقہ۔ 4 عورتوں کا تذکرہ۔ 2 عورتیں 2 نبیوں کی بیوی ہیں، وہ کافرہ ہیں، اور جو 2 مومنہ ہیں ان میں ایک کی شادی نہیں ہوئی اور ایک فرعون کی بیوی ہے۔ اللہ تعالی رنگ دکھاتا ہے کہ ہدایت دینی کسی بندے کے اختیار میں نہیں، اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتی تو وہ 2 نبی اپنے ساتھ سونے والیوں کو، اپنی بیویوں کو تو مسلمان کر لیتے۔ لو جی، یہ ہے توحید۔ آپ نے ابھی خطبہ سنا، جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھا۔ خطبے کی وضاحت کر دوں، خطبے کئی طرح کے۔ ایک خطبہ ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، چلو وہاں ٹور پہ۔ ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا اور چل پڑے۔ ایک ہے خطبہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ایک خطبہ ہے نحمد اللہ العلی العظیم۔ مختلف خطبے ہیں۔ یہ جو خطبہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں جمعہ میں، اور جمعہ کا جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کا جو دوسرا حصہ آپ کے خطیب اور میرے امام اور خطیب عزیزی سید انظر محمود شاہ پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ بچپن میں ہمیشہ مستقل اسی طرح اپنے والد صاحب سے سنا کرتا تھا۔ یہی خطبہ حضرت خطیب اسلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتا تھا، اور یہی خطبہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتا تھا۔ یہ خطبہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ دیا ہے، اور سب سے زیادہ حضور نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ خطبہ ایسا جس میں سارے خطبوں کا نچوڑ ہے۔ جیسے ابھی یہ میں ہدایت کی بات کر رہا تھا، جس سے یہ خطبے کی بات چلی، جیسے ابھی خطبہ میں پڑھا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اس کا معنی کیا ہے؟ من یہدہ اللہ، جس کو اللہ تعالی راستہ دکھا دے، فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اتو پاویں بلڈوزر ٹپا دو، ان کو بے شک اٹھا کر ہدایت والوں کو تپتے ہوئے، ابلتے ہوئے، کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دو، ان کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ مکرمہ کے چوک میں پھانسی پر چڑھایا گیا، باقاعدہ پھانسی گھر تیار کر کے، اور حضرت بی بی سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، جس کے دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مختلف سمتوں میں، مخالف سمتوں میں چلا کر ان کے شرمگاہ پر نیزہ بھی مارا گیا، اور سب نے مل کر کہا کہ سمیہ تھوڑی دیر واسطے کلمے دا انکار کر دے، تیری جان بچ جائے گی۔ اٹھانا تیری ٹنگا بند دیتی گئی ہیں تو پئی ہے زمین تے، ہونی تیرے 2 ٹوٹے ہو جانے تو چر جائیں گی۔ لیکن بی بی سمیہ نے کہا کہ شہادت دی لذت جڑے مینو نصیب ہونی شروع ہو گئی ہے، تو انہوں کی پتا ہوستا۔ یہ ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اس کا ترجمہ۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ کی عورتیں بھی ساری جمع ہو گئی، بات پھیلتی جا رہی، کوئی بات نہیں، کھلرن دو، آپ اٹھ کے چلے ہیں۔ عورتیں بھی جمع ہو گئی اور آ کے ارد گرد بہ گئی۔ نہیں سمیہ تو کچھ دے سوچ، آپ دے کارن ہے اتنے رحم کھا، سمیہ تو جاندی کر،
تو ساڈے تے رحم کھا لے سا تو اے حالت نہیں ویکھی جاندی پئی تھوڑی دیر واسطے تو کلمے کا انکار کر دے چلو یہ خوش ہو جائے گا ابو جہل تے تو جاندی کر ساریاں رل کے کٹھیاں کہہ رہی ہیں تو میں نے ہن کو گل یاد آ گئی ہے اس موقع سنا دیں رل لگیاں کہن سمیہ نو سانو ہوئی بات حیرانی رل لگیاں کہن سمیہ نو سانو ہوئی بات حیرانی نکن دل اپنے چ وسایا ہے نکن دی ہوئی تو دیوانی ہے ساریاں آرے تو نقشہ ذرا سمجھو نا ارد گرد بیٹھی نے ساریاں کوئی برقع لے کے کوئی چادر لے کے کوئی پلو کر کے کوئی جوان کوئی بڈھی کوئی مائی کوئی ڈنگوری پھڑی ہوئی کوئی سارے نال آ کے بہ گئی ہے تو دو لتاں بنیاں ہوئی نے تے ڈگی پئی ہے بی بی سمیہ تے ساریاں نال کے کول بیٹھ کے نے رل لگیاں کہن سمیہ نو سانو ہوئی بات حیرانی سن کے آئیاں سی تیری ایس حالت نو ویکھ کے اسی بڑی حیران ہو گئی ہیں کہ دل اپنے چ وسایا ہے نکندی ہوئی تو دیوانی کہندی جا کے دیکھ لو تم نشانی دس دینی ہے وضحا مکھڑا واللیل زلف وضحا مکھڑا واللیل زلف متھے نکلے لات نورانی اندے موڈے تے کالی کملی یو پیر میرے دی نشانی وضحا مکھڑا واللیل زلف وضحا مکھڑا واللیل زلف متھے نکلے لاٹ نورانی اندے موڈے تے کالی کملی یو پیر میرے دی نشانی جاؤ جا کے دیکھ لو آمنہ والی گلی چ عبداللہ دے در یتیم نو بو بکر عمر عثمان علی بو بکر عمر عثمان علی ان دی زلف کنڈل دے قیدی میں او دے حسن دی کی کیفیت دسا بو بکر عمر عثمان علی ان دی زلف کنڈل دے قیدی میں انہوں دیکھ کئی اویس بلال ہوئے او میرے پیر دی آنکھ رحمانی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کی ہویا جے میں کو جیاں تسی ساریاں رل کے میں نو کہندیاں جے تو بڑی جھلی تے کملی ہے جاندی کر کی ہویا جے میں کو جیاں کی ہویا جے میں جھلیاں میں نو آس روز حشر شفاعت دی میں نو آس روز حشر شفاعت دی جدی دو جگتے سلطانی ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے پھر اونٹ بھی دو باندھ دیے گئے حضرت سمیہ کی ٹانگوں کے ساتھ لیکن حضرت سمیہ کو گمراہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھانسی جب دینے لگے مکہ مکرمہ کے چوک میں سب نے مل کر کہا بلال خباب کیا خیال ہے اگر تیری جگہ پر ہم اس وقت محمد الرسول اللہ کو پکڑ کر لے آئیں اور اس کو پھانسی کے پھندے پر جھلا دیں
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر یہ سودا ٹھیک رہ جائے گا کہ تو بچ جائے گا؟ خباب کہنے لگا ظالمو، تم کہتے ہو میرے آقا کو، میرے قائد کو، میرے محبوب کو، اللہ کے رسول کو میری جگہ پر پھانسی دی جائے، میری جگہ پر تو ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو میں برداشت نہیں کروں گا، میں اس کانٹے کے بدلے میں بھی جھول جاؤں گا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر، اصل نام پورا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ مکرمہ کے گلیوں کے اندر لٹایا ہوا ہے۔ سخت گرمی ہے، اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے آج کل کے موسم میں بھی کہ کڑکتی ہوتی ہے، اس دھوپ کے اندر پتھروں پر لٹا کر گرم پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے اور بلال کو کہا جاتا کہ بلال اپنی زبان سے کلمے کا انکار کر دیں، لیکن بلال کہتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مجھے جان کی باری دینی پڑ گئی تو جان کی باری لگا دوں گا، لیکن میں کلمہ توحید سے انکار ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں بھی ایک شاعر کہتا ہے رسول پاک دی میں نعت لکھواں بات دل ٹھر دے، رسول پاک دی میں نعت لکھواں بات دل ٹھر دے، میں ہر جا کے حبداران سنواں تے دل ٹھر دے۔ بلال آکھے امیہ نو یار دا بھلدا نہیں کلمہ، بلال آکھے امیہ نو یار دا بھلدا نہیں کلمہ، یہ تپتی ریت بدن اپنے سڑواں تے دل ٹھر دے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، یہ بھی بڑا لمبا مضمون ہے، جس کو وہ گمراہ کر دے انہوں میرے سونے کملی والے تم ہی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ کملی والے کا نام لے کر جو میں نے کہا کہ تو بھی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ قرآن کی آیت سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اپنے محبوب چاچا کے لیے روتا ہے کہ اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، تجھ سے پہلے تو کئی پیغمبر اپنے بیٹوں کے لیے بھی روتے رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو ہدایت نہیں دی کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کملی والے انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ انک لا تہدی من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تجھے پیار ہے اور جس کو تجھ سے پیار ہے، اس کی ہدایت بھی تیرے اختیار میں نہیں میرے کملی والے، اس کی ہدایت بھی میرے اختیار میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر سورہ آل عمران کے اندر تیسرے پارے میں فرماتا ہے کہ دعا مانگتے رہا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ملکوں کے مالک، مجھے تو نے اگر ہدایت عطا کر دی ہے تو تیری یہ رحمتوں کا خزانہ میرے ہاتھ میں لگ گیا،
لیکن اب اس ہدایت کو مجھ سے چھین نہ لینا، کیونکہ ہدایت تو تیرے اختیار میں ہے۔ ربنا، اے ملکوں کے مالک، کوئی مصیبت آ جائے تو افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ملکوں کے مالک، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو اتنا کھبو کر رکھنا، اتنا کھبو کر رکھنا، ایمان کی ہمیں لذت آنے لگ جائے، اور ہمارے جسموں پر اگر ظالم دشمن سوئے بھی کھبونے لگ جائے تو ان کی تکلیف نہ آئے، بلکہ ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ اللہ اکبر۔ بات کدھر چل پڑی، آپ کو اتنے ساری باتیں سنا دیں، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر پیار سے کہو سبحان اللہ۔ تو ہدایت کس کے اختیار میں؟ نبی کے اختیار میں؟ ہون تو انہوں آنکھ نہیں پہنے ہیں، نبی کے اختیار میں، ولی کے اختیار میں، موت اور زندگی نبی کے اختیار میں، ولی کے اختیار میں۔ دیکھ لو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ ملا ایک کنیز باندی کی شکل میں، جس کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور کے حسن کو اور حضور کی سچائی کو اور حضور کے وقار اور عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی کریمی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ساتھ رہنے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس باندی سے، اس آپ کی اہلیہ، آپ کی اس باندی کنیز سے ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام حضور نے محبت سے ابراہیم رکھا۔ کیا نام رکھا؟ ابراہیم رکھا، اپنے جد امجد، اپنے دادا کے نام پر۔ بخار ہو گیا اس ابراہیم صاحبزادے کو، فرزند کو، علیہ السلام۔ یہ بھی علیہ السلام ہے، یہ حضور کا بیٹا ہے، حضور کا لخت جگر ہے۔ آپ نے اس کو اٹھایا ہوا تھا اور اٹھا کر اس کو پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ہچکی لگ گئی موت کی، اور اس کی آنکھیں حضور کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، اپنے ابا کے چہرے پر، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور الفاظ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ ابراہیم اپنے فرزند کو دیکھ کر، اے ابراہیم، میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن تجھے میں زندگی نہیں دے سکتا۔ اور آنکھوں سے آنسو نکلے، ابراہیم مجھے اگر زندگی مول مل سکتی تو میں قیمت ادا کر کے تیری زندگی لے لیتا، لیکن زندگی تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ او میرا بچڑا، میں تجھے بچا نہیں سکتا۔ اسی حالت میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور دنیا سے چلا گیا، اور حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضور سے افسوس کیا، اظہار غم کیا، اور حضور کے آنسو نکل رہے تھے۔ قربان جاؤں ان اصحاب کرام پر جو حضور سے ہر بات پوچھ کر ہمارے لیے ایک سبق بنا دیتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کو آنے دیں، یہ دل کا بخار اور بوجھ اتارتے ہیں۔ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ موت کس کے اختیار میں؟ زندگی کس کے اختیار میں؟ اب مجھے بتاؤ کہ ہدایت کس کے اختیار میں؟ ماننا پڑے گا نا، بولو۔ کتنے بیوقوف ہیں لوگ جو ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بابا جی پاک پتن والے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زندگی دیتے ہیں۔ اگر جی ایک مائی آئی سی دربار شریف تے پاک پتن، وہ مائی کا بچہ فوت ہو گیا تے مائی نے بچہ قبر اتنے رکھ کے کیا بھی اینو دے واپس میں لے کے جانا، جب بابے نے زندہ کر دیتا۔ مجھے بتاؤ اگر اس طرح زندگی لے سکتے تو حضور اپنے بیٹے کی نہ دے دیتے؟ بتاؤ تو صحیح یارو۔
میں تم سے پوچھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. تو ہدایت کس کے اختیار میں؟ کوئی بیمار ہو جائے تو شفا کس کے اختیار میں؟ میں تو کیا سی کہ اتھو لگ گیا ہوں میں تو گل نہیں ہونی پر کم چلی پہ آئے رک گئی اللہ نے چلا دیتا ہے. کہو سبحان اللہ, پیار سے کہو سبحان اللہ, محبت سے کہو سبحان اللہ. ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ دو عورتوں کا تذکرہ فرماتا ہے. دو کافرہ ہیں اور دو اونچی بولو, دو کافرہ ہیں اور دو مومنہ ہیں. اور جو کافرہ ہیں وہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. بھائیوں یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن کریم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی گمراہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ عوام خود گمراہ ہوتے ہیں. اگر عوام جا کر مولوی صاحب کو مجبور کر دیں کہ مولوی صاحب گپے مت سناؤ, ادھر ادھر کی کہانیاں مت سناؤ, خالص قرآن سناؤ, تو مولوی مجبور ہو جائے گا. لیکن جب عوام گپے سن کر نعرے لگا کر خوش ہو جاتی ہے, نوٹوں کی برکھا برساتی ہیں, مولوی صاحب بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان مجھے فروخت کر دیا. قرآن کریم بتاتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. گڈی چڑھ گئی جی ہم لین تھے, گڈی ہون تک تے لین کلیئر کر دا پہ اسی میں کہ لین ٹھیک ہے, اگوں تو نہیں کوئی ٹریفک آ رہی, ٹکٹاں ٹکٹاں سارا لے لیے نے, گارڈ ٹی ٹی آ گیا کہ نہیں آ گیا, فور مین آ گیا ہے, گڈی کا انجن تیل پانی ٹھیک ہے, وہ پہ گئے ہوں چڑھ گئی لین. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ نے ایک مثال, بیان کی اللہ نے. او قرآن کے عاشقو, او رسول اللہ کے عاشقو, او اللہ کی توحید کے عاشقو. ضرب اللہ مثلا, ضرب اللہ مثلا, بیان کرتا اللہ تعالیٰ ایک مثال للذین کفروا, کافروں کے واسطے. اوے کافروں, تم ایمان لاؤ قرآن کریم کے مطابق عقیدہ توحید پر, اور سنو امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ایک نوح پیغمبر کی بیوی تھی اور ایک لوط پیغمبر کی بیوی تھی. کسی اللہ والے سے گلے لگا لو, سینہ لگا لو, سکون ملتا ہے. جو نہیں بولے انہوں نے نہیں ملتا ہونا. دیکھا ہے سجے کھبے ویکھ لو, کوئی منحوس تو نہیں بیٹھا کہ جڑا اللہ والے نے مل کے خوش نہ ہوندا ہوئے. دیکھا ہے, دھیان کرا ہے, سجے کھبے ہاں پیچھے نظر مار لو, کوئی منحوس تو نہیں بیٹھا. کیونکہ میرے کو تو جننے نہیں آندے رہے, سارے نبیاں تے ولیاں دے عاشق آنے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. سورہ تحریم ہے, آخری رکوع ہے, 28ویں پارے کا یہ آخری صفحہ ہے. خیال کر لو, گھروں میں جا کر قرآن کھول کر پھر مطالعہ کرو, پھر مطالعہ کرو, پھر مطالعہ کرو, ایمان میں پختگی آتی جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ میں مثال دینے لگا ہوں نوح پیغمبر کی بیوی کی
اور لوط پیغمبر کی بیوی کی. اللہ والوں سے سینہ لگا لو تو سینہ نہیں بولنا. چیتا جی ایک باری میں 20 منٹ تو بھائی کیا سی جمعہ پڑھاتا سی خطبہ دیتا سی میں پھر بیان نہیں کیتا سی تو تسی باز آ جاؤ تے ہٹ جاؤ تو واپس آ جاؤ آنے والی تھان تے میں بھی آ گیا جی واپس. ولیوں سے سینہ لگا لیا تو نبیوں سے سینہ لگا لیا تو لیکن اس کا ایک معیار ہے. اس کا ایک معیار ہے. نبی کی بیوی بغیر کپڑے کے بغیر لباس کے بغیر پردے کے نبی کے ساتھ لگتی ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے ولی اور نبی کے ساتھ لگو گے تو سینہ روشن ہو جائے گا. اور نبی کی بیوی تو بغیر کپڑے کے بھی ساتھ لگتی ہے پھر بھی ہدایت میں اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہدایت میں اکیلا دیتا ہوں کوئی اور نہیں دیتا. ابو لہب سگا چچا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون؟ ابو لہب. حضور کے ابا جی ماشاءاللہ 10 بھائی تھے اور 6 حضور کی پھوپھیاں تھیں. 16 افراد تھے 16 بھائی بہن تھے. میں نے آپ کو کئی دفعہ سب کے نام بھی بتائے. اب نام بتانے لگا تو پھر بات ادھر ادھر نکل جائے گی. 10 بھائیوں میں ابو لہب حضور کا چچا اتنا پیار کرنے والا اتنی محبت کرنے والا اس کو گھر بیٹھے ہوئے اطلاع دی اس کی باندھی سویبہ نے. لوگ غلط نام لیتے ہیں صوبیہ کہنے میں حرج تو نہیں پر اس کا نام تو صوبیہ نہیں تھا سویبہ تھا. آ گئی اور آ کر کہتی میرے سردار آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بڑے بھائی عبداللہ کے گھر کے اندر اللہ نے بوڑ کی جگہ پر بوڑ پیدا کر دی ہے. اللہ نے روشنی دے دی اللہ نے بیٹا دے دیا. اپنی باندھی کو کہنے لگا سویبہ اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اتنی محبت کی ابو لہب نے لیکن ایمان نہیں لایا مومن نہیں بنا. آخرکار اتنا دشمن بنا کہ حضور نے جب نبوت کا اعلان کرتے ہوئے توحید سنائی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے انسانوں میں اللہ کا رسول صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہو کر ان اپنے دونوں بچوں کو میں نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس دفعہ بھی میں نے کہا کہ آج وہ پہاڑی جتھے فاران دی چوٹی جنہوں کہا جاندہ ہے وہی چوٹی ہے جتھے کملی والے نے توحید سنائی سی کھڑے ہو گئے. یا ایھا الناس اے انسانوں قولوا اے انسانوں سب کہہ دو کیا کہیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ اول آخر ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ اول آخر ہے اللہ
حاضر ناظر ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ او دنیا مانو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں کہ حل وجدتمونی، حل کیا وجدتمون پایا تم نے، نی مجھ کو، صادقاً او کاذبا آج تک تم نے مجھے سچا پایا جھوٹا پایا۔ یہ ہوتا ہے قرآن بیان کرنے والے کی بات کا دعویٰ کہ پہلے اپنا دامن پیش کرتا ہے کہ مجھ پر کوئی شک ہے تو پہلے دور کر لو، تاکہ تمہیں میں اگر بغیر شک کے ہو جاؤں گا تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر کتاب بھی وہ سناؤں گا جس میں شک کوئی نہیں ہوگا۔ حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، بتاؤ کہ تم نے آج تک مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، انت صادق انت الامین، تو سچا بھی ہے، تو امانت دار بھی ہے، اور تو اتنا سچا ہے کہ تو مصدوق ہے کہ دنیا تجھے مانتی ہے اور تو سچ بولنے والا ہے۔ فرمایا پھر اگر میں سچا ہوں پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس پہاڑی پر کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پچھلی طرف ایک فوج ظفر موج کھڑی ہوئی ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، کیا مان لو گے؟ کہنے لگے کوئی اور کہے گا تو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے مکہ والوں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی پر حملہ نہیں کیا، لیکن تو کہتا تو مانیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ قولوا، پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد۔ ہر طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے نور کا اتنا اجارہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ حضور کا نور نبوت پھیلا ہوا ہے۔ یہ ختم نبوت کا نور ہے کہ انسان کو کائنات کی ہر دولت قدموں میں ڈھیر کر دو تو وہ ہیج نظر آتی ہے، جان کی بازی لگا دیتی ہے سمیہ۔ آواز میں سن چکے ہو نا، پوری تفصیل سن چکے ہو۔ اکرام ہے کہ جنان جی ان کی پتہ تو ہونا ہے۔ اللہ اکبر، جان کی بازی لگا دینے گوارا کر لیتے ہیں لیکن اس نور نبوت کو بجھنے نہیں دیتے، اور اسی نور نبوت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے نور ڈالا ہے، یہ میں نے نور ڈالا ہے، میں نہیں حل کرتا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اپنے منہوں سے پھونکے مار مار کر
نور نبوت کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نور نبوت ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کی شکل میں بھی نور نبوت چلے گا اور مدرسوں کی شکل میں بھی چلے گا، مسجدوں میں بھی شکل میں بھی چلے گا۔ ترمیمیں پاس کر لو لیکن واللہ متم نورہ، اللہ کا نور پورا کر کے ہی چھوڑے گا۔ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی میرے قلب کے اندر، میرے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں، ما فی قلبی غیر اللہ۔ یہ دیکھیے سلطان باہو بھی پکار کر کہتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، ولا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر الا ہو، چتیرے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، چتیرے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو۔ جو تیرے لابدستاری، زبان یار من ترکی و من ترکی منیدانی، میرے یار کی زبان ترکی زبان ہے، پر افسوس ہے کہ میں نے ترکی آندھی نہیں۔ چلو ذرا سن لو پھر، یہ تو فارسی ہے، اور کیا سمجھتے ہو حضرت سلطان باہو کو، اور کیا سمجھتے ہو حضرت فرید کو، کیا سمجھتے ہو خواجہ معین چشتی اجمیری کو؟ یہ کوئی خشک صوفی یا جاہل پیر نہیں تھے، یہ بڑے جید عالم تھے، بڑی جید ہستیاں تھیں، اسی لیے اتنا عارفانہ کلام کہتے ہیں، اسی لیے اتنی اعلیٰ زبان استعمال کرتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں جو تیرے لابدستاری، جب تیرے لا الہ کی تیر یعنی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیرے لابدست، اگر لا الہ کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، آری پھر لے آ چھپاتا کیوں ہے؟ لا الہ کا بول، لا الہ کا قول، لا الہ کی بات، لا الہ والی ذات چھپنے والی نہیں، اس کو نکال کر باہر آ جا۔ جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، اکیلا بھی تو ہے اور ہے تیرے ہاتھ میں لا الہ کی تلوار،
کلمہ تیرے پاس ہے، اکیلا بھی ہے، آ میدان میں تجھے غم کس بات کا ہے؟ کیونکہ جس کا نام تو لے رہا ہے وہ اکیلا ایک طرف کائنات ایک طرف ہو، محمد کو وہ کامیاب کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چو تیرا بدست آری بیا تنہا چے غمداری، ہوں تو سمجھ گئے ہو اگے ویسے تو لطف آ رہا سی، ہوں سمجھ بھی آ رہی ہے۔ چو تیرا بدست آری بیا تنہا چے غمداری، بجو از غیر حق یاری، پھر کسی اور سے یاری لگانے کی، پھر امریکہ کے ساتھ یاری لگانے کی، منتا دے ترلے کرن دی، گورے دے بوٹ چٹن دی، گنا دے گدا بڑھن دی، ضرورت نہیں۔ مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، پھر اس کے سوا کوئی فتح دینے والا نہیں، کامیاب وہی کر دیتا ہے۔ وہ اکیلا آیا، وہ اکیلا آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ اکیلا آیا، مکہ کے بے آب و گیا بیابان میں، وہ اکیلا آیا۔ پتہ نہیں تجھے کی سمجھے گے کون؟ میں تو بہت پیچھے چلے آئے۔ وہ اکیلا آیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے کول بھی لا دی تلواریں، منگنا بڑے کو کہ ربنا عند بیتک المحرم، اور نعرے تھے کھو کے مانگنا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، مانگنا میرے کو تاکہ پتہ چل جائے کہ جدہ بڑا نبی ہوندا ہے اوڈا ہی بڑا میرا مانگتا ہوندا ہے۔ اور آمنہ کے لال کا دامن تو اتنا وسیع، یہ اکیلا آیا اور اس کے آنے سے ہم نے شہر آباد کر دیا، اور پھر وہ اکیلا آیا، ہو نہ ہو، پھر وہ اکیلا آیا، وہ پہلا آیا دادا تو شہر آباد کر دیا، اور وہ اکیلا آیا تو ہم نے جہان آباد کر دیا، اور ہم نے آواز دے کر اعلان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور ایک اور اکیلا آیا ہند میں، تو دنیا سے گیا تو 1,00,000 سے زیادہ لوگ جنازے میں تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ معین الدین ہے، اجمیر میں آیا، اور اس نے بھی لا کی تلوار آ کر جب چلائی تو دلوں کے اندر سے غیروں کے بتوں کو نکال کر جب پھینک دیا تو دلوں کے اندر اتنی بوٹیاں لگ گئیں، اتنی بوٹیاں لگ گئیں کہ پھر آواز دے کر دعائیاں دے دے کر پھر آوازیں لگیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ اب معلوم ہو کیا پتا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی کا کی ترجمہ ہے؟ وہ تو بھنگ پی کر اور افیون کھا کر اور رسول اللہ کا چہرے کی مخالفت کر کے داڑھی منڈوا کر اور سروں پر الٹی سیدھی ٹوپیاں رکھ کر کانوں میں بندیاں ڈال کر ہندوؤں کا انداز اپنا کر وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان اولیاء کرام کے کلام کا۔ ان کو کیا پتا کہ ایک ولی نے کیا کہا ہے۔
الف اللہ چبے دی بوٹی تو مرشد من میرے وچ لائی ہوں بوٹی جدو مشک مچایا ہر رگے ہر جائی ہوں. وقت ساتھ نہیں دے رہا, زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ. اب یہ تو وہ تمہید چل رہی ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ کی, زندگی رہی تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یاد کرانا جے تسی